نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني. تحریک منہاج القرآن واہ کٹ کے زیر اہتمام ہم ماہانہ درس عرفان القرآن کی اس برکت نشست میں حاضر ہیں. اس درس عرفان القرآن کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. بالخصوص جناب محترم اظہر حمید صاحب صدر تحریک منہاج القرآن PP13 واکنٹ، جناب محترم محمد جاوید صاحب ناظم تحریک منہاج القرآن PP13 واکنٹ، جناب محترم عبد القیوم جٹ صاحب ناظم دعوت، اور پھر آج کا یہ درس عرفان القرآن بطور خاص منعقد ہے برائے احسان ثواب جناب محترم مرزا امتیاز حسین مغل صاحب، سابق صدر تحریک منہاج القرآن وارڈ نمبر 7، اور جیسا آپ سماعت کر چکے جناب محترم مرزا امتیاز حسین مغل صاحب، ان کی ساری زندگی مشن کے ساتھ وفا میں گزری ہے. ان کے خاندان کے، ان کے گھر کے جتنے بھی افراد تشریف فرمائے مالک کائنات کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. سامعین محترم، ماہ جمادی الثانی ہے اور 22 جمادی الثانی یوم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اس لیے ہماری آج کی نشست کا موضوع شان حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ. سامعین، اگر آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام کی صف کو دیکھیں تو صحابہ کرام کی صف میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کئی جہاد سے امتیازی شان حاصل ہوتی ہے. ان میں سے وقت میں رہتے ہوئے چند ایک جہاد کا ذکر کرتا ہوں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جن کی 4 نسلوں کو شرف صحابیت نصیب ہوا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خود اور آپ کی ازواج کو شرف صحابیت ملا.
پھر حضرت صدیق اکبر کے والدین ماں اور باپ دونوں کو صحابیت کا شرف نصیب ہوا. پھر حضرت صدیق اکبر کی اولاد بیٹے اور بیٹیاں یہ سب آقا تاجدار کائنات کی صحابیت کے شرف سے بہرہور ہوئے. اور پھر حضرت صدیق اکبر کے پوتے اور نواسے انہیں بھی مالک کائنات نے شرف صحابیت عطا کیا. تو گویا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب کے وہ عظیم صحابی کہ جن کی وساطت سے آپ کی 4 نسلوں کو صحابیت کا شرف نصیب ہوا ہے. پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے. سامنے سے آگے بڑا اہم نقطہ ہے سمجھنے والا. کام کی اگر تعداد پہ غور کریں تو وہ تعداد کم و بیش 1.25 لاکھ یا 1,80,000 کا عدد آتا ہے. آقا علیہ السلام کا ہر صحابی شان والا، لیکن صحابہ کرام کی صحابیت کی خبر کو دیکھیں. کسی صحابی کی صحابیت کا پتہ دیگر صحابہ سے چلا، کسی صحابی کی صحابیت کی خبر ہم تک کتب تواریخ سے پہنچی، لیکن صفحہ صحابہ میں واحد صحابی حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایسے ہیں کہ جن کی صحابیت پر سند خود اللہ کا قرآن دے رہا ہے. اب آئیے سامعین محترم قرآن مجید کی آیہ کریمہ کی طرف غور کریں. قرآن مجید فرقان حمید کی کم و بیش 15 آیات کریمہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور مقام پر دلالت کر رہے ہیں. ان 15 آیات کریمہ میں سے سورہ التوبہ کی آیہ کریمہ نمبر 40 بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کرتا ہے. اب آئیے سامعین اپنی توجہ سورہ توبہ کی آیہ کریمہ نمبر 40 کی طرف لائیں. آیہ کریمہ نمبر 38, 39 اور 40 کا اگر مطالعہ کریں مالک کائنات اصلاً امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو جہاد کے لیے بلا رہا ہے. یہاں تک کہ آیہ کریمہ نمبر 38 میں مالک کائنات فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تمہارے دل بوجھل ہو جاتے، تم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نہیں نکلتے. پھر آیہ کریمہ نمبر 39 میں اللہ فرماتا ہے جب تمہیں میرا محبوب جہاد کے لیے بلائے اگر تم جہاد کے لیے نہ نکلو گے تو تمہارے لیے دردناک عذاب تیار ہے. تو سامعین محترم جب مالک کائنات ایمان والوں کو جہاد کی طرف بلا رہا تھا تو اب لا محالہ کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ شاید رب کائنات کے دین کا نظام ہمارے بغیر نہیں چل سکتا، یا شاید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہمارے بغیر آگے نہیں پہنچ سکتا. تو مالک کائنات آیہ کریمہ نمبر 40 کے آغاز میں فرماتا ہے
الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو تمہیں جہاد کے لیے بار بار پکارا گیا، جہاد کے لیے نکلنے کی ترغیب دی گئی، لیکن یہ تصور نہ کر لینا کہ اگر ہم جہاد کے لیے نہ نکلے تو اللہ رسول کا نظام نہیں چلے گا۔ یہ کبھی نہ سوچ لینا کہ ہمارے ساتھ چلے بغیر محبوب کائنات کا پیغام آگے نہیں پہنچے گا۔ یہاں رب فرماتا ہے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، کہ جان لو اگر تم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت نہ بھی کی تو یاد رکھو محمد مصطفیٰ کا حقیقی مددگار خود اللہ ہے۔ مالک کائنات نے عام انسانوں کے ذہنوں میں آنے والے اشکال کو دور کر دیا کہ میرا محبوب تمہاری مدد اور نصرت کا محتاج نہیں ہے، میرا دین تمہاری مدد اور نصرت کا محتاج نہیں ہے۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، تم اگر مدد نہیں بھی کرتے تو یاد رکھو محمد مصطفیٰ کا اصل مدد کرنے والا خود اللہ ہے۔ سامعین مالک کائنات نے یہاں آغاز کیا اور ساتھ رب کائنات آگے فرماتا ہے اگر یہ منظر آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ اپنے حبیب کی مدد کیسے کرتا ہے تو آؤ سفر ہجرت مدینہ کو دیکھو۔ اب مالک کائنات سفر ہجرت مدینہ کو آگے بیان کرتا ہے۔ میرا مالک فرماتا ہے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اللہ فرماتا ہے کہ تصورات میں دیکھ لو جب کفار نے میرے محبوب کو مکہ سے مدینہ جانے پہ مجبور کر دیا، اور جس رات آقا علیہ السلام نے مکہ کو الوداع کہا اس رات کا منظر دیکھے۔ آقا علیہ السلام کے گھر کے باہر 40 کے قریب کافر جوان ننگی تلواریں لے کے کھڑے تھے، اور معاذ اللہ وہ کافر تلواریں لے کر اس انتظار میں کھڑے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے نبی کب دروازہ کھول کے باہر نکلے اور ہم معاذ اللہ حملہ کر کے شہید کر دیں۔ سامعین اصل ماجرا پیچھے یہ تھا کہ کفار نے کئی بار حضور علیہ السلام کو شہید کرنے کا پلان کیا، کوشش کی، مالک کائنات نے ہر بار حبیب کو بچا لیا۔ اب آقا علیہ السلام بھی آہستہ آہستہ مضبوط ہو گئے۔ اب کفار نے اپنی طرف سے آخری فیصلہ کیا کہ محمد بن عبداللہ آپ قوت میں کافی مضبوط ہو چکے ہیں، اور اب حال یہ ہے کوئی ایک فرد واحد اگر انہیں شہید کرے گا تو وہ نہیں بچ سکے گا۔ تو کفار نے اجلاس کیا اور اجلاس میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ تمام کافر قبائل ملے اور ہر قبیلے کے چند جوان اکٹھے کیے جائیں اور سارے قبائل کے جوان مل کر حملہ کر کے مسلمانوں کے نبی کو شہید کریں، تاکہ جب شہید کرنے والے حملہ کرنے والے سارے قبائل ہوں گے تو پھر بدلہ نہیں لیا جا سکے گا۔ اس درجے کی پلاننگ تھی۔ پھر انہوں نے اس رات ہر قبیلے کے جوان اکٹھے کر لیے، تلواریں دے کے محبوب علیہ السلام کے دروازے کے باہر کھڑا کر دیا، اور رب فرماتا ہے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ۔ ارے منظر دیکھو جب وہ کافر جوان تلواریں لے کر میرے حبیب کے دروازے کے باہر پہنچ چکے تھے، حملہ کرنا چاہتے تھے، مالک کائنات نے کس طرح ان تلواروں کے سائے سے محمد مصطفیٰ کو بچا لیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جان لو وہ رب جو ان تلواروں کے سائے سے محبوب کو بچا سکتا ہے اور محبوب کی مدد کر سکتا ہے، تو محبوب کائنات تمہاری مدد اور نصرت کے محتاج نہیں ہے۔
اب سامعین، اس اخرج الذین کفروا، ان کلمات میں مالک کائنات نے آقا علیہ السلام کا جو مکہ المکرمہ سے مدینہ کی طرف جانا ہے وہ منظر بیان کیا کہ کافر تلواریں لے کے باہر کھڑے، پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے بستر پہ مولا علی شیر خدا کو لٹایا، اور آقا علیہ السلام اللہ کی مدد اور نصرت سے ان تلواروں کے سائے سے نکل گئے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چلے۔ اب جن احباب کو زیارت نصیب ہوئی ہے جہاں آج گنبد خضرا ہے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، روضہ رسول سے مسجد غمامہ کی طرف چلے، مسجد غمامہ کے ساتھ مسجد صدیق اکبر ہے، وہ جو آج مسجد صدیق اکبر ہے یہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ میرے آقا علیہ السلام رات کے پہر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چلے، جب محبوب کائنات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب پہنچے، ابھی دروازے پہ دستک نہیں دی، حضرت صدیق اکبر نے حضور کے لیے دروازہ کھول دیا، دروازہ کھول کے حضور کو ویلکم کیا، حضور کا استقبال کیا۔ میرے آقا پوچھتے ابو بکر کیا آپ کو علم تھا کہ میں آ رہا ہوں؟ کیا آپ جانتے تھے کہ میں آ رہا ہوں؟ حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں اے میرے سونے آقا، یہ صرف آج کی رات کا معاملہ نہیں ہے، جب آپ نے آخری قافلہ مدینہ المنورہ صرف اتنا نہیں جانا کیسے ہے یہ بھی تیاری ہو چکی، جانا کس راستے سے ہے یہ بھی تیاری ہو چکی، راستے میں رکنا کہاں ہے یہ بھی تیاری ہو چکی، اور جب رکیں گے وہاں پہ کھانا پانی پہنچنا کیسے ہے یہ بھی تیاری ہو چکی۔ سامعین، چونکہ آپ ایک مشن کے کارکنان بیٹھے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے یہ پیغام لینا چاہیے، اگر کارکن ہے تو کارکن کا کام سوال کرنا نہیں ہوتا، کام کرنا ہوتا۔ سامعین، آقا علیہ السلام اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے۔ اب راستے کا منظر بڑا عجیب ہے، حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ چل رہے ہیں، آقا علیہ السلام کے ساتھ چلتے چلتے کبھی اچانک دوڑ کے حضور سے آگے ہو جاتے ہیں، چند لمحوں کے بعد دوڑتے تھے، صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو جھلکے، عرض کرتے سونے آقا دشمن ہمارے پیچھے ہے، جب میرے ذہن میں خیال آتا ہے کہ دشمن آگے سے حملہ کرے گا دوڑ کے آپ سے آگے ہو جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کہ دشمن کہیں پیچھے سے وار نہ کرے، حضور دوڑ کے آپ سے پیچھے ہو جاتا ہوں، اسی لیے کبھی آپ کی دائیں طرف کبھی آپ کی بائیں طرف، میرے آقا چاہتا یہ ہوں کہ جب کبھی کوئی ظالم دشمن وار کرے اس دشمن کا وار محبوب آپ کے جسد اطہر پہ نہ ہو، دشمن کا حملہ آپ کے جسم اقدس پہ نہ ہو، دشمن کا وار ہو تو وہ صدیق اکبر کے جسم پر ہو، میں اپنی جان کو اپنی جان پہ قربان کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین، یہ راستے کا منظر ہے۔ اب چلتے چلتے غار ثور کے دروازے تک آ گئے اور مالک کائنات یہاں اب ارشاد فرماتا ہے ثانیۃ نین اذ ہما فی الغار، کہ جب وہ غار میں دو میں سے دوسرے تھے۔ آپ باشعور لوگ ہیں، مالک کائنات کے کلام کی لطافت کو سمجھیے گا۔ میرا رب فرماتا ہے ثانیۃ نین اذ ہما فی الغار، کہ جب وہ غار میں دو میں سے تیسرے تھے۔ اب سامعین، آپ سے سوال کرتا ہوں کہ غار کے اندر کتنی ہستیاں تھیں؟ دو، ایک پیارے آقا علیہ السلام ہیں اور دوسرے
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. سامعین اب رب چاہتا تو دونوں ہستیوں کا نام یہاں ذکر کر دیتا. یہاں مالک کائنات اگر چاہتا تو جس ہستی کو فرماتا ہے کہ دو میں سے دوسرے تھے تو یہاں بیان کر دیتا نام لے کر کہ کون دو میں سے دوسرے تھے. رب کائنات یہاں نام کو بیان نہیں کرتا، فرما دیتا ہے کہ غار میں جب وہ دو میں سے دوسرے تھے. اب ذہن سوال کرتا مولا اب تو غار کے اندر ان دو میں سے دوسرا کسے کہتا ہے؟ جب ہے ہی دو تو مولا تو دوسرا کسے کہتا ہے؟ اور آپ سے اگلا سوال کروں گا کہ جب دو میں سے ایک کو دوسرا بنائے گے تو پھر دوسرا کس نمبر پہ آئے گا؟ پوچھا بولے پہلا. بھئی کوئی پہلا ہوگا تو پھر کوئی دوسرا بنے گا. تو مالک کائنات نے فرما دیا جب وہ غار میں دو میں سے دوسرے تھے تو پتا چلا میرا مالک جس ہستی کو بھی یہاں دوسرا قرار دے رہا ہے تو آٹومیٹک دوسری ہستی پہلی ہو جائے گی. تو آئیے یہ نقطہ سمجھنے کے لیے اس آیہ کریمہ کے اگلے کلمات پہ غور کریں. میرا مالک کیا فرماتا ہے؟ ثانیہ سے نہیں اس ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ غار میں دو میں سے دوسرے تھے جو اپنے صحابی کو فرما رہے تھے اے میرے صاحب غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب غور کریں یہ الفاظ کس کے ہیں؟ غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ الفاظ تو پیارے محبوب کائنات کے ہیں. یہ الفاظ تو پیارے محمد مصطفیٰ کے ہیں. سامنے یہ ماجرا یوں ہے کہ جب غار ثور کے اندر پہنچ گئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے سونے آقا ایک طرف غار کا دانا ہے دروازہ اور دوسری طرف سارا پہاڑ ہے. دشمن اگر ہمیں تلاش کرتا کرتا غار کے دروازے تک آ گیا اور دشمن نے اپنے پاؤں کو دیکھ لیا تو ہم نظر آ جائیں گے. تو حضرت صدیق اکبر کے دل میں اضطراب آیا، پریشانی آئی کہ حضور کے دشمن آپ کو نقصان نہ پہنچائے. تو حضرت صدیق اکبر کے دل کے اضطراب کو دور کرنے کے لیے میرے آقا فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا. اے ابو بکر غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو سامنے یہ کلمات جس کے ہیں رب اسی ذات کو دو میں سے دوسرا کہتا ہے. اور یہ کلمات تو ہوئے پیارے آقا علیہ السلام کے. تو پتا چلا کہ مالک کائنات غار کے اندر دو میں سے دوسرا پیارے محبوب کو فرماتا. تو آقا علیہ السلام تو ہو گئے دو میں سے، پیچھے والے اونچا بولے، دو میں سے دوسرے. تو جب حضور دوسرے بنے تو پھر پہلا کون بنا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ذہن سوال کرے گا مولا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا کس اعتبار سے کہتا ہے؟ حضرت صدیق اکبر شان میں تو پہلے ہو نہیں سکتے کیونکہ پیارے آقا علیہ السلام نبی ہیں. حضرت صدیق اکبر صحابی اور امتی ہے، محبوب کائنات آقا ہے. حضرت صدیق اکبر غلام ہے. شان میں تو صدیق اکبر پہلے ہو نہیں سکتے. تو اے مولا بتا پھر تو حضرت صدیق اکبر کو کس جہت سے اور کس اعتبار سے پہلا کہتا ہے؟ تو مالک کائنات اشارہ دیتا ہے کہ لوگوں واقعہ غار ثور کا ہے. غار ثور کے دروازے پہ دونوں ہستیوں کو دیکھو کہ جب غار کے دروازے پہ پہنچے حضرت صدیق اکبر بڑے ادب سے، بڑی عاجزی سے اور عشق و وارفتگی سے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے
सुथराई करता हूँ, सुराख देखता हूँ, उनको बंद करता हूँ। हुजूर आपके लिए मैं पहले सेज तैयार करता हूँ, फिर आपको अंदर बुलाता हूँ। हजरत सिद्दीक अकबर का हुजूर के अदब में, इश्क में, चाहत में ये कहना अल्लाह को इतना पसंद आ गया कि मालिक कायनात सानियास नई कलिमात के साथ बयान करता है कि गार में वो जो दो में से दूसरे थे, रब दूसरा ज़ाते मुस्तफा को कहता है और गार में दाखिल होने में पहला हजरत सिद्दीक अकबर को कहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। असलन मालिक कायनात कयामत तक के इंसानों को पैगाम दे रहा था कि लोगों देखो, सिद्दीक अकबर ने मेरे महबूब की मोहब्बत की इंतहा कर दी, मेरे महबूब के साथ इश्क की इंतहा कर दी। तो जो ताजदार कायनात के अदब, इश्क और चाहत में फना होता है, रब फरमाता फिर हम उसे दूसरा कायनात में नहीं बनने देते। इसलिए रब फरमाता है कि देख लो, सिद्दीक अकबर मेरे मुस्तफा की वफा में अव्वल है, सिद्दीक अकबर मेरे मुस्तफा पर जान कुर्बान करने में अव्वल है, सिद्दीक अकबर ज़ाते मुस्तफा पर औलाद कुर्बान करने में अव्वल है, सिद्दीक अकबर निकाह तक पहुंचा। अब गौर करें कि गार के अंदर तो तशरीफ फरमा हो गए और कमोबेश 3 दिन आका अलैहिस्सलाम और हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खालिस और में रुके। आपसे एक और बड़ा अहम सवाल करने लगा कि आका अलैहिस्सलाम गारे सौर में कमोबेश 3 दिन क्यों रुके? सबब क्या है? तो ज़हन जवाब देगा, माहौल बोल बोल के बताएगा। दुश्मन से बचने के लिए आका अलैहिस्सलाम गारे सौर में रुक गए और माहौल पीछे क्या बना कि जब कुफार को आका अलैहिस्सलाम के मक्का पर मुकर्रमा छोड़ने की खबर मिली तो काफिर सरदारों ने माअज़ल्लाह आका अलैहिस्सलाम के सर की कीमत लगा दी। उनकी जो ऑफिशियल फोर्स थी वो अलग दौड़ पड़ी माअज़ल्लाह हुजूर को गिरफ्तार करने के लिए, और इस माल के लालची लोग वो अलग निकल पड़े आका अलैहिस्सलाम को माअज़ल्लाह गिरफ्तार करने के लिए। तो ज़हन और सियाक़ो सबाक़ माहौल यही बोल के कहता है कि आका अलैहिस्सलाम गारे सौर में रुक गए दुश्मन से बचने के लिए, यही माहौल है। लेकिन सामीन मोहतरम हुजूर शाहुल इस्लाम बयान करते हैं, बेशक जाहिरी माहौल यही है लेकिन हकीकत ये नहीं है। आका अलैहिस्सलाम दुश्मन से बचने के लिए गारे सौर में नहीं रुके। अब इस पर दलाइल सुनिएगा कि अगर दुश्मन का खौफ होता तो जब आका अलैहिस्सलाम अपने दर दौलत से निकल रहे थे, दुश्मन तो तलवारें लेकर दरवाजे पे खड़ा, 40 के करीब काफिर जवान तलवारें लेके हमला करने के बाद कुरानिया की तिलावत की, नीचे से कंकर उठाए, उन कुफार की तरफ फेंके, उनकी बीनाई जागती रही और प्यारे आका अलैहिस्सलाम उन्हीं तलवारों के साए से गुजर गए, जिसका जिक्र रब्बे कायनात फिर कुरान में करता है, वमा रमैता इस रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ऐ मेरे प्यारे महबूब, वो कंकरियां आपने नहीं फेंकी, जो आपने फेंकी खौफ होता तो मेरे महबूब तो दुश्मन की तलवारों के दरमियान से निकल रहे। तो जो रब दुश्मन की तलवारों से बचा सकता है तो क्या वो गारे सौर में छुपाने का मोहताज था? नहीं। इस आगे भी गौर करें, हुजूर को गिरफ्तार कर
کرنے کے لیے سراقہ قریب آ گیا تھا. سراقہ قریب آیا معاذ اللہ آقا علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے. تاجدار کائنات نے بس ایک نگاہ ڈالی, حضور کی ایک نگاہ سے سراقہ گھوڑے سمیت پتھر میں دھس گیا. رونے لگا, ہاتھ جوڑ لیے, رو کے کہتا ہے اے مسلمانوں کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تو بڑے کریم ہیں, مجھے ایک بار چھوڑ دیں. میرے آقا نے مسکرا کے پوچھا سراقہ تو کیوں آیا ہے؟ عرض کرتا ہے کہ حضور دشمنی سے نہیں آیا, میں غریب ہوں, گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں, کفار سرداروں نے بڑے بڑے تحائف کا اور انعامات کا اعلان کیا ہے, تو میں نے بھی سوچا کہ قسمت آزماتا ہوں, اگر آپ کو گرفتار کر کے لے گیا تو میری نسلیں سنور جائیں. حضور غریبی کے خوف سے آیا ہوں. میرے آقا مسکرائے, حضور فرماتے سراقہ تو خود کو غریب کہتا ہے اور میں تیرے ہاتھوں میں شہنشاہ ایران کے کنگن دیکھتا ہوں. سراقہ تو اپنے آپ کو غریب کہتا ہے. تو سامعین چلے ضمن کے جملہ میں مکمل کرتا ہوں. اس نے توبہ کی, میرے آقا نے پھر نگاہ ڈالی, وہ پتھر سے نکل گیا. لیکن آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکل گیا کہ تیرے ہاتھوں میں شہنشاہ ایران کے کنگن دیکھتا ہوں. سامعین ایران فتح ہوا حضرت عمر فاروق کے دور میں. جب ایران فتح ہو گیا ڈھیروں ڈھیر مال غنیمت آیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس مال غنیمت کے گرد چکر لگاتے ہیں, نیچے ہاتھ لگاتے ہیں, اور یوں لگتا ہے کہ عمر فاروق کسی شے کو تلاش کر رہے ہیں. ساتھیوں نے پوچھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق فرماتے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ جب ایران فتح ہوگا شہنشاہ ایران کے کنگن آئیں گے, وہ سراقہ پہنے گا. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں اس مال غنیمت میں وہ شہنشاہ ایران کے کنگن تلاش کر رہا ہوں. ساتھیوں نے کہا کہ اے عمر فاروق ممکن ہے کہ وہ کنگن نہ آئے ہو. اب حضرت عمر فاروق کا ایمان دیکھیے گا. حضرت عمر فاروق تڑپ کے کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ زبان مصطفیٰ سے کوئی جملہ نکلے اور وہ پورا نہ ہو. حضرت عمر فاروق نے فرمایا سب مل کے تلاش کرو. وہ تلاش کیے گئے, جب وہ کنگن مل گئے حضرت عمر فاروق نے خود وہ سونے کے کنگن سراقہ کو پہنایا. سامعین سوچئے گا, یہ حضرت عمر فاروق کا دور خلافت, کسی میں جرأت نہ تھی کہ کوئی غیر شرعی عمل کر سکے, کسی مرد میں ہمت نہ تھی کہ کوئی سونے کی انگوٹھی پہن کے چلے. لیکن اسی دور خلافت عمر فاروق میں ایک سراقہ تھا جو سونے کے کنگن پہن کے چلا کرتا تھا. کیوں؟ حضور نے فرما دیا تھا سراقہ تو شہنشاہ ایران کے کنگن پہنے گا. تو سامعین نقطہ یہ سمجھا رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام غار ثور میں دشمن کے خوف سے, پیچھے والے بھی بولے دشمن کے خوف سے نہیں رکے تھے. پھر ذہن سوال کرے گا پھر حضور کیوں رکے؟ یہ نقطہ سمجھنے والا ہے. پھر 3 دن کم و بیش آقا علیہ السلام غار ثور میں کیوں رکے؟ سامعین دشمن کا خوف نہیں تھا. پیارے آقا علیہ السلام غار ثور میں یار غار ہم راز حضرت صدیق اکبر کی وفاؤں کا صلہ دینا چاہتے تھے. میرے آقا حضرت صدیق اکبر کی وفاؤں کا صلہ دینا چاہتے تھے. حضرت صدیق اکبر کی قربانیاں میرے حضور کی نکاح میں تھی کہ مردوں میں اسلام قبول کرنے میں سب سے اول, اور جس دن حضرت صدیق اکبر نے حضور کا کلمہ پڑھا 40,000 دینار تھے آپ کے پاس. 40 کے 40,000 دینار
قربان کر دیے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروانا تھا. حضرت صدیق اکبر نے منہ مانگی قیمت دے کر بلال حبشی کو آزاد کروایا. یہاں تک کہ میرے حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا کسی کے مال نے نفع نہیں دیا جتنا صدیق اکبر کے مال نے نفع دیا. حضرت صدیق اکبر نے سارا مال حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا. حضرت صدیق اکبر نے اولاد کو حضور کے قدموں پہ نچھاور کر دیا. صدیق اکبر نے پیارے محبوب کے محبت میں مارے کھائیں. حضور کے سامنے یہ وفائیں تھیں. میرے آقا حضرت صدیق اکبر کی وفاؤں کا صلہ دینا چاہتا ہوں. اور سامعین غور کریں, محب اپنے محبوب سے دنیا کا مال و متاع نہیں مانگا کرتا. محب کی وفا کا صلہ دنیا کی جائیداد نہیں ہوتی. محب کی صرف ایک طلب ہوتی ہے کہ سونیا ایک میں ہوں, فقط تو ہو اور عالم ہو. محب صرف یہ چاہتا ہے کوئی تیسرا نہ ہو, ایک میں ہوں, ایک میرا یار ہو اور میں رج رج کے اپنے یار کو دیکھوں. حضرت صدیق اکبر کا دل چاہتا تھا. میرے آقا علیہ السلام نے شب ہجرت مدینہ یہ ماحول کریٹ کیا اور ماحول کریٹ کر کے غار ثور تک پہنچایا. اور غار ثور میں اب ماحول یہ تھا کہ حضرت صدیق اکبر کی گود تھی. پیارے آقا علیہ السلام کا سر اقدس تھا اور 3 دن کا یہ منظر ہے. 3 دن کی یہی کیفیات ہے. حال یہ کہ میرے آقا علیہ السلام دیکھتے تو سامنے چہرہ صدیق اکبر کا ہوتا اور حضرت صدیق اکبر دیکھتے تو سامنے چہرہ پیارے محمد مصطفیٰ کا ہوتا. عاشقوں ڈوب جائے اس منظر میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی حضرت صدیق اکبر کے قریب آ کے بیٹھتے اور بول کے کہتے, اے ابو بکر صدیق, میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے, مجھے صرف غار ثور کا اجر اور ثواب دے دے. یہ حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے. اب سامعین اگلے نقطے پہ توجہ کریں گے. غار ثور میں آقا علیہ السلام اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن رکے. ان 3 دنوں میں میرے حضور کی نگاہ حضرت صدیق اکبر کے چہرے پہ پڑتی رہی. تو نگاہ مصطفیٰ کا فیض حضرت صدیق اکبر کو عطا ہوتا رہا. نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض حضرت صدیق اکبر کو عطا ہوتا رہا. اب سامعین یہ کوئی عام نگاہ نہیں, یہ نگاہ مصطفیٰ ہے. اور اس کے فیض کا عالم کیا ہے؟ عشاق بول بول کے کہتے ہیں کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. نگاہ مصطفیٰ کا فیض یہ کہ جس طرف ایک بار نگاہ مصطفیٰ اٹھ گئی موت زندگی میں بدل گئی. نگاہ مصطفیٰ پڑی تو درختوں نے حضور کی بارگاہ میں سجدے کیے. نگاہ مصطفیٰ پڑی پتھر کلمے پڑنے لگ گئے. نگاہ مصطفیٰ اٹھی چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. سامعین محترم, اگر ایک نگاہ مصطفیٰ کے فیض سے کائنات کا رنگ بدل جاتا ہے تو مسلسل 3 دن صدیق اکبر کو نگاہ مصطفیٰ کا فیض ملتا رہا. تو کیا کچھ نہیں بدلا ہوگا؟ سب کچھ بدل گیا. ان 3 دنوں میں جب خلوت کے عالم میں نگاہ مصطفیٰ حضرت صدیق اکبر پہ پڑتی رہی, صفات صدیق اکبر صفات مصطفیٰ میں فنا ہو گئی. خصائل صدیق اکبر خصائل مصطفیٰ میں فنا ہو گئے. شمائل صدیق اکبر شمائل مصطفیٰ میں فنا ہو گئے. اور شکل
حضرت صدیق اکبر شکل و صورت مصطفیٰ میں فنا ہو گئے. اب حضرت صدیق اکبر کی اپنی شکل و صورت بھی نہ رہی. حضرت صدیق اکبر کی شکل و صورت بھی حضور کی صورت میں فنا ہو چکی تھی اور حضرت صدیق اکبر کی صورت پر صورت مصطفیٰ کا رنگ چڑھ چکا تھا. جب غار ثور سے نکلے تو دیکھنے والوں کے لیے پہچاننا مشکل ہو گیا کہ صدیق اکبر کون ہے اور آقا کون ہے، کیونکہ صدیق اکبر کی صورت پر صورت مصطفیٰ کا رنگ چڑھ چکا تھا. سامعین وقت تو قریب ہو گیا لیکن چونکہ جوان بیٹھے احباب بیٹھے شاید وہ یہ نقطہ ہضم نہ کر سکے، ان کے لیے میں واضح کر دوں. سوچیں گے کہ کیا ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ محب کی شکل و صورت بھی محبوب کی طرح ہو جاتی ہے. میں آج کے دور کی چند مثالیں دیتا ہوں. سامعین محترم، اس دور میں بھی جو سچا اللہ کا ولی ہے، کیا ہے؟ سچا اور سچا اللہ کا ولی ہے. سامعین محترم، ان چند اولیاء جن کو آپ قریب سے جانتے اور پہچانتے ہیں ان کی شکل و صورت ذہن میں لا. آپ کے قریبی ایریا میں گولڈا شریف ہے، پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی صورت کو ذہن میں لا. پھر ایک بہت بڑا معروف نام، چونکہ بزرگ احباب بھی بیٹھے، جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی شکل و صورت کو ذہن میں لائیں. اور پھر اس صدی کے مجدد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد زندہ والی کی شکل و صورت ذہن میں لائیں. سامعین، ان کے علاوہ بھی جو دیگر جو ولی ہیں اللہ کے، ان کی حلقہ عیادت میں قریب چلے جائیں. آپ کو یہ تجربات ہوئے ہوں گے جب ان کے قریبی حلقہ احباب میں جاتے ہیں، ان کے مریدین کو دیکھیں یا ان کے قریبی شاگردوں کو دیکھیں تو قریب جا کے آپ دیکھ کر خود بولیں گے کہ کئی مرید یا شاگرد ہمیں ایسے نظر آتے ہیں کہ جن کی شکل و صورت ہو بہو اپنے شیخ جیسے لگتی ہے. کیا یہ تجربہ ہے آپ کا؟ میرا ہے. تو سامعین، ہم تو بیٹھے ہیں حضور سے کم و بیش 1450 سال دور. اگر 15ویں صدی کے ولی کا فیض اپنا مرید اور شاگرد کو منتقل ہوتا ہے اور شاگرد و مرید کی شکل و صورت پر شیخ کا رنگ چڑھتا ہے تو وہ عام اللہ کے ولی نہیں، وہ تو ذات مصطفیٰ ہے، وہ تو محبوب کائنات ہے. اور کوئی مرید اور شاگرد بھی ہم جیسا نہیں، صدیق اکبر ہے. تو پھر سوچیں مسلسل 3 دن جو نکاح مصطفیٰ کا فیض حضرت صدیق اکبر کو منتقل ہوا ہوگا، کیا کچھ نہیں بدلا ہوگا؟ پھر امام بخاری نے اس پر سند دی ہے کہ جب آقا علیہ السلام اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور سے نکل کے مدینہ پہنچے تو اب مدینہ والوں کے لیے پہچاننا مشکل ہو گیا. کوئی دوڑ کے آتا تو حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ چومتا، کوئی دوڑ کے آتا پیارے آقا کی دستبوسی کرتا. جب یہ ماحول حضرت صدیق اکبر نے دیکھا، امام بخاری روایت کرتے ہیں صدیق اکبر نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، سونے آقا آپ بیٹھ جائیں. فقام للناس، حضور تشریف فرما ہو گئے. حضرت صدیق اکبر لوگوں کے لیے کھڑے ہو گئے. کس لیے؟ لوگوں کے لیے کھڑے ہو گئے. اور کیا کیا؟ حضور تشریف فرما ہوئے، حضرت صدیق اکبر ایک چادر تان کے حضور کے سر اقدس پہ کھڑے ہو گئے تاکہ آنے والوں کو مغالطہ نہ رہے اور آنے والے پہچان سکیں کہ تاجدار کائنات امام الانبیاء حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور تو تشریف فرما ہے اور صدیق اکبر جو حضور کا غلام ہے وہ سر اقدس میں چادر تان کے اپنی غلامی کا حق ادا کر رہا. اب سامعین محترم، اختتام کرنے لگا ہوں.
ایک واقعے پر کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دین اسلام کے خطیب اول ہیں. حضرت صدیق اکبر دین اسلام کے خطیب اول ہیں. وہ کیسے؟ آپ بھی تبلیغ دین کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. یہ جو ہم تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، حضور کے بعد اس کو آگے پہنچانے میں پہلی ذات کا نام صدیق اکبر ہے. اب منظر یہ ہے کہ ابھی مسلمانوں کی تعداد کم و بیش 38 ہے. آقا علیہ السلام رات کے پہر میں دار ارقم میں ان 38 مسلمانوں کو بلاتے ہیں اور درس قرآن دیتے ہیں. ایک رات جب آقا علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا تو حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو گئے. عرض کرتے سونے آقا، میرا دل چاہتا ہے کہ صحن حرم ہو، مکہ کے سارے سرداروں کو میں اکٹھا کر کے بتاؤں کہ عبادت کے لائق ایک ذات میرے اللہ کی، اور اس اللہ نے میرے یار محمد مصطفیٰ کو اپنا سچا اور سچا رسول بنا کے دیا. میرے آقا نے فرمایا کہ ابو بکر، ابھی مسلمانوں کی تعداد کم ہے، دشمن زیادہ ہیں، مضبوط ہے، لہذا حکمت کا تقاضا ہے کہ ابھی اسی طرح خاموشی کے ساتھ پیغام آگے پہنچایا جائے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ شعلہ عشق اپنے من میں لے کر بیٹھ گئے، لیکن عشق اپنے جوبن پہ تھا. چند دن گزرے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ طواف کعبہ کرنے گئے. دن کا وقت ہے. جب صحن حرم میں پہنچے تو منظر دیکھا کہ مکہ کے کافر سردار صحن حرم میں اپنی اپنی ٹولیاں لگا کے بیٹھے. ابو جہل بیٹھا ہے، ابو لہب بیٹھا ہے، عتبہ، طیبہ، شیبہ، ابو سفیان، یہ سارے کے سارے کافر سردار اپنی اپنی ٹولیاں لگا کے بیٹھے. جب حضرت صدیق اکبر نے یہ منظر دیکھا تو نہ رہا گیا. آپ کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ چبوترا پہ کھڑے ہوئے اور کافر سرداروں کو بلایا کہ آؤ مکہ والوں میری بات سنو. حضرت صدیق اکبر قبیلہ بنو تیم کے خود سردار تھے. تو جب آپ نے بلایا تو وہ سارے سردار اکٹھے ہو گئے، وہ کفار اکٹھے ہو گئے. کسی کو ابھی تک کوئی خبر نہیں کہ ابو بکر کیا کہنے والے. جب سارے کافر سردار جمع ہو گئے تو حضرت صدیق اکبر اللہ کی حمد و ثنا سے کلام کا آغاز کرتے ہیں. یہ دین اسلام کا عوامی سطح پہ پہلا خطاب ہو رہا ہے. آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ کی تعریفات کو بیان کیا اور پھر اعلان کر دیا، اے مکہ کے کافروں، یہ 360 بت ان خدائی کے لائق ایک بھی نہیں ہے. خدائی کے لائق ایک ذات اللہ کی ہے، اور اسی اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ کو اپنا سچا اور سچا رسول بنا کے بھیجا. اب واقعہ کی صدری پہ بیٹھنے والوں غور تو کریں، اگر کسی کے سامنے اس کے خدا کو جھوٹا کہیں گے تو کیا کرے گا؟ اور ظالم کفار سرداروں نے حضرت صدیق اکبر کو مارنا شروع کر دیا، تشدد کرنا شروع کر دیا. حضرت صدیق اکبر کا جسم اقدس لہو لہان ہو گیا، زخموں سے چور ہو گئے، بے ہوشی طاری ہوئی، اور وہ کافر سردار معاذ اللہ صدیق اکبر کو اپنی طرف سے شہید کر گئے. حضرت صدیق اکبر کے گھر والوں کو پتا چلا تو اٹھا کے گھر لے گئے. پورا دن گزر گیا، رات گزر گئی، ہوش نہیں آیا. دوسرا دن گزر گیا، صدیق اکبر کو ہوش نہیں آیا. رشتہ دار اکٹھے ہونے لگے،
قبیلے کے لوگ اکٹھے ہو گئے. جب دوسرے دن بھی ہوش نہ آیا تو سب بول کے کہتے ہیں ابو بکر کی اگر جان نہ بچ سکی تو ہم بدلہ لیں گے. تیسرا دن آ گیا. تیسرے دن حضرت صدیق اکبر کو ہوش آیا. سارے رشتہ دار دوڑ کے قریب آئے. باپ سرہانے کھڑا ہے, ماں سرہانے موجود, دیگر رشتہ دار دائیں بائیں طرف کھڑے ہیں. سارے بول کے کہتے ہیں ابو بکر بتا تیرا حال کیا ہے. ابو بکر بتا تیرا حال کیا ہے. ارے صدقے جائیں حضرت صدیق اکبر کے عشق مصطفیٰ پر. وہ جو سارے صدیق اکبر کا حال پوچھ رہے تھے ان سے بول کے کہتے ہیں ارے میرا حال پوچھنے والوں مجھے چھوڑو. ما فعل برسول اللہ, ارے مجھے بتاؤ میرے مصطفیٰ کا حال کیا ہے. مجھے بتاؤ میرے حبیب کا حال کیا ہے. مجھے بتاؤ میرے ساجد کا حال کیا ہے. 3 دن کے بعد ہوش آئی اور پھر بھی آقا علیہ السلام کی یاد میں تڑپ رہے ہیں اور حضور کا حال پوچھ رہے ہیں. گھر میں ابھی کوئی ایک بھی اور مسلمان نہیں تھا. ابھی تک نہ ماں نے کلمہ پڑھا, نہ باپ نے کلمہ پڑھا, نہ کسی اور رشتہ دار. سب ناراض ہو کے چلے گئے, ناراض ہو کے نکل رہے ہیں اور ساتھ کہتے جاتے ہیں کیسا دیوانہ ہے, ہمیں تیری جان کی فکر لگی ہے, تجھے کسی اور کی لگی ہے. سب ناراض ہو کے چلے گئے. ماں تھی سرہانے بیٹھی رہی. جب سارے چلے گئے تو ماں بول کے کہتی ہے بیٹا ابو بکر 3 دنوں سے زخمی بھی ہو, بھوکے بھی ہو, پیاسے بھی ہو, کچھ کھا لو. اور حضرت صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو جھلکتے ہیں اور رو رو کے کہتے ہیں ماں اس وقت تک کچھ نہ کھاؤں گا جب تک یار کی خبر نہ آئے. تو سامنے یہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. آج کے اس مادیت کے دور میں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر علیہ ہمیں پھر سے یہ نغمہ عشق یاد دلانا چاہتے ہیں. حضور شیخ الاسلام پھر سے یہ ترانہ عشق یاد کروا کے حضور کی محبت میں فنا کرنا چاہتے ہیں, حضور کے ادب میں فنا کرنا چاہتے ہیں, حضور کی چاہت میں فنا کرنا چاہتے ہیں. اور سامعین محترم آئیے ہم سب مل کر حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر علیہ کی اس تحریک کے دست و بازو بنے. وہ تحریک کہ جس کے آغاز میں ہی حضور شیخ الاسلام نے فرما دیا تھا کہ تحریک منہاج القرآن کا خمیر عشق مصطفیٰ سے پھوٹا ہے. تحریک منہاج القرآن کا خمیر عشق مصطفیٰ سے پھوٹا ہے. تحریک منہاج القرآن کا پیغام محبت و عشق مصطفیٰ ہے. تحریک منہاج القرآن کا پیغام ادب اور چاہت مصطفیٰ ہے. آئیے سامعین محترم اگر اس دور میں پھر سے اس ادب مصطفیٰ کا پیغام دینا چاہتے ہیں, چاہت مصطفیٰ کا پیغام دینا چاہتے ہیں اور عشق مصطفیٰ کا پیغام دینا چاہتے ہیں تو اس تحریک کا دست و بازو بنے, رفیق بنے, رفاقت فام پھر کرے. اللہ کی عزت کی قسم تحریک منہاج القرآن کا رفیق اگر اسی ایمان پر, تیقن پر, برکت پر, محنت پر, مشن پر دنیا سے چلا گیا تو حضور شیخ الاسلام نے فرمایا تم قبر میں پہنچو گے اور قبر کی پہلی رات آئے گی تمہیں تحریک منہاج القرآن کی رفاقت کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. تو سامعین محترم آئیے یہ سودا کرتے جائیں, ہم یہ رفاقت فام فل کریں جس رفاقت فام کا پیغام یہی ہے, میسج یہی ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. مولا میرا جینا بھی تیرے لیے,
میرا مرنا بھی تیرے لیے، میرا اٹھنا بھی تیرے لیے، میرا بیٹھنا بھی تیرے لیے، میرا بولنا بھی تیرے لیے، میرا خاموش رہنا بھی تیرے لیے، میرا چلنا بھی تیرے لیے، میرا قیام بھی تیرے لیے۔ تو آئیے سامعین محترم، تحریک منہاج القرآن کے رفاقت فارم جہاں اس طور پر موجود ہوں گے، وہ لیں، ان کو فل کریں، جمع کروائیں، انشاءاللہ تعالی زندگی کی کیفیات بدل جائے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں۔ سامعین جو آخری اعلان کے طور پر محترم جاوید صاحب نے بھی اظہار کیا، یہ جو آپ کا ماہانہ درس عرفان قرآن ہے، نظم کے اعتبار سے، کنٹینیوٹی کے اعتبار سے، دعوت کے اعتبار سے، اگر اسی طرح اس کو لے کے چلتے رہیں، سابقہ کارکردگی کے اعتبار سے شمالی پنجاب میں واہ کیٹ کے درس عرفان قرآن کی فرسٹ پوزیشن ہے۔ یہ آپ کا اعزاز ہے، یہ آپ کی خدمات ہے مشن کے لیے اور دین اسلام کے لیے، اور پورے پاکستان کے اندر جو ماہانہ دروس عرفان قرآن کی چین ہے، اس وقت کم و بیش 400 کے قریب یہ دروس عرفان قرآن ہر مہینے پورے پاکستان میں چل رہے ہیں، ان میں ٹاپ 10 میں واقع کا درس قرآن ہے۔ مالک کائنات اسی طرح استقامت کے ساتھ، لگن کے ساتھ اور للہیت کے ساتھ ہمیں خدمت قرآن کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو کچھ بیان کیا، اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے، وہ میری طرف سے ہے، میرا اللہ معاف فرمائے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی کا کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ السلام کی رحمت ہے۔ میرے قائد، میرے مربی، میرے شیخ، میرے استاذ اردو شیخ علیہ السلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔